اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم درس کے ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ان آیات میں سے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، وہ ٹوٹل 88 آیات ہیں۔ ان 88 آیات میں سے آج دوسری آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی چیز کے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد چاہو، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے مدد حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دنیا ایک ایسا عالم ہے جس کے اندر مشکلات بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مدد حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں 3 قسم کے عالم ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس کے اندر سکھ ہی سکھ ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی بھی انسان کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ وہ عالم جنت کا عالم ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مشکلات، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ دوسرا عالم جہنم کا عالم ہے جس کے اندر کوئی خوشی نہیں آئے گی، کوئی سکھ نہیں آئے گا۔ تیسرا عالم دنیا کا عالم ہے جس کے اندر خوشی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جو بھی اس دنیا میں آئے گا، اس کو خوشی بھی ملے نہ ملے، اس کو غم ضرور ملے گا۔ اس کی جدائی کا غم تو ہے، قیامت کا غم تو ہے، تو یہ ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو، تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی مشکل تمہیں پیش آئے، کوئی ضرورت کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تم اللہ ہی سے مدد حاصل کرو۔ اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اور صبر کو اختیار کرو۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا خاص کرم ہے، انسان کی ضروریات بہت ساری ہیں۔ اللہ نے یہاں شرط نہیں فرمائی کہ استعین ہو، کہ تم مدد حاصل کرو فلاں وقت میں، فلاں پریشانی میں۔ تم کسی ایک پریشانی کے اندر یا کسی 2 پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو تم اللہ سے پھر اس کے ذریعے، ان 2 چیزوں کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے جہاں مطلقاً فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تم ان 2 چیزوں کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ بالصبر، صبر کے ذریعے۔ صبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ صبر جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے اور خاص طور پر ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس پر صبر کرنا۔ مگر شریعت میں صبر کے وسیع معنی ہے۔ شریعت کے اندر صبر کے وسیع معنی ہیں۔ لغوی معنی تو یہ ہیں کہ اپنے نفس کو
کسی ناجائز کام سے روک کر رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اس کے لغوی معنی ہیں، مگر اس کے شرعی معنی یہ ہیں، اس شریعت کے اندر اس کے 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے عمل کرنا، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ انسان کبھی نہیں چاہتا اور انسان کا نفس بھی نہیں چاہتا کہ میں نماز کے لیے جاؤں، میں کوئی دین کا کام کروں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کہیں پہ درس ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے مزاج ایسے بن چکے ہیں کہ ہم باہر تو انتظار کرتے ہیں کہ درس ختم ہو جائے یا خطیب صاحب یا مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ہو جائے، ہم باہر کھڑے ہو کر گپ ماریں گے مگر اندر نہیں آئیں گے، ہم رات کو جاگیں گے مگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم مسجد میں نہیں بیٹھ سکیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے بس بے چینی ہو جائے گی، نماز کو 2 منٹ لیٹ ہو گئی ہمیں بے چینی ہو جائے گی، حالانکہ مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، حالانکہ اگر امام صاحب کو دیر ہو جائے اور آدمی انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار میں بیٹھنے پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ہم اپنے پہلی بات یہ ہے کہ عبادات اور طاعات پر چلنا، عبادت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا صبر یہ ہے کہ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، جو کام شریعت ان کاموں کے بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ آدمی ایسے ماحول کے اندر ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، معاشرہ بھی موجود ہے، ماحول بھی موجود ہے، مگر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس برائی کے اندر نہیں جاتا، اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور تیسرا شعبہ جو ہے شریعت کے اندر صبر کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت جو پہنچے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، یہ مصیبت ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری لگ گئی، یہ پریشانی، یہ مصیبت ہے۔ مگر مصیبت کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ صبر کس چیز پر کرنا ہے؟ صبر اس چیز پر کرنا ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ مگر اس صبر کے اندر یہ بات نہ ہو کہ اپنی بہادری، اس سے اپنی بے نیازی ظاہر ہو، اس پریشانی کے اندر، اس مصیبت کے اندر بغیر کسی اللہ کے عذر سے، اللہ سے شکوہ کے اگر آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر آدمی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اپنی بے بسی اور مجبوری کی وجہ سے اللہ کے حضور رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بہادری دکھاتا ہے، تو یہ اس کی بہادری ہوگی، اس کی بے نیازی ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ بیمار تھے، تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے، تو اظہار کر رہے تھے، صبر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جو بزرگ عیادت کرنے کے لیے گئے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اللہ کے سامنے بہادر نہ بنو، اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کو پیش کرو، اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرو، یا اللہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، یا اللہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، میں پریشان ہوں، میں اس مصیبت کے اندر پریشان ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکال دیجیے، تو یہ مانگے۔ تو صبر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تینوں باتیں
اگر کسی کے اندر موجود ہوں گی تو وہ صابرین میں سے کہلائے گا۔ اور قیامت والے دن جب آواز لگائی جائے گی کہ صابرین قریب آ جائیں، حدیث میں آتا ہے کہ آواز لگائی جائے گی کہ صابرین قریب آ جائیں، اور جب وہ قریب آ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ صابرین کے لیے یہ انعام ہے کہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صابرین کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ صابرین وہ کہلاتے ہیں جن کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں، نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا مگر اپنے نفس کو قابو کر کے نیکی کے اندر آ جائے، گناہوں پر قدرت گناہ کرنے کا ماحول ہے، اپنے آپ کو روک کر صبر کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی ظاہری طور پر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر بھی صبر کرے مگر اللہ سے اس بے بسی کا اظہار ضرور اللہ سے مانگے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی ایمان والوں کو، ایک سو صبر سے جو ہے وہ اللہ سے مدد چاہو، اور دوسری چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، نماز کے اندر تینوں باتیں موجود ہیں، صبر کی تینوں باتیں موجود ہیں، اور جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر صبر ہے۔ کیسے صبر ہے؟ اب صبر کی ایک صفت یہ ہے کہ ایک شعبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، جو اطاعت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے نفس کو قابو میں رکھ کر اس پر عمل کرنا۔ آپ دیکھیں روزہ رکھنا، انسان کا نفس کیا کہتا ہے کہ گرمیوں کا مہینہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر انسان اپنے نفس کو قابو کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیں روزے کے اندر بھی صبر موجود ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں کھانی، کیونکہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، جس ذات کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو انسان جو ہے روزہ کی خلاف ورزی کرنے میں، گناہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی صبر کا ایک دوسرا شعبہ موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے کے اندر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اس کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کے بارے میں یہی ہے کہ آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ صبح کے وقت اٹھوں، دل نہیں چاہتا کہ مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں، سردی ہے، مصروف بیٹھا ہوں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں، مگر انسان اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، قابو کر کے جاتا ہے اور نماز کے لیے، تو اس کے اندر صبر موجود ہے۔ صبر کا ایک شعبہ موجود ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جس وقت وہ نماز کے اندر ہوتا ہے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو یہ دوسرا شعبہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور نماز کے اندر جو تیسرا شعبہ ہے، جو صبر کے اندر تیسرا شعبہ ہے، وہ بھی نماز کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تو آپ ہمیں نماز ہی پڑھتے نظر آتے ہیں، آپ ہمیں نماز ہی پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی نماز ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی نماز ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں فرما دیا اس کے اندر وہ رات